وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو استبدال زوج مکان زوج، ایک عورت کو بدل کر دوسری عورت سے نکاح کرنا، یہ لفظ بڑا عجیب ہے۔ کہنا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اگر تم نے کسی عورت کو طلاق دینا دو، اگر تم کسی عورت کو طلاق دو تو تم نے اس سے کوئی چیز واپس نہیں لینی، بھلے تم نے ڈھیروں کے حساب سے اس کو مال لیا ہے، یوں آج کی اصطلاح میں کروڑوں اربوں کے اعتبار سے تم نے اس کو مال دیا ہے، واپس نہیں لینا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں اگر تم نے کسی عورت کو طلاق دی تو اس سے کچھ بھی لینا تمہارے لیے جائز، کہنا یہ چاہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح بڑی عجیب استعمال فرمائی کہ اگر تم ایک عورت کو بدل کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہو، بدل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو طلاق دی اور دوسری سے نکاح کیا، بھائی یہ کیا بات ہے؟ کہنا تو یہ ہے نا کہ اگر تم نے کسی عورت کو طلاق دی ہے تو اس سے کو واپس کچھ نہیں لینا، کہنا یہ ہے۔ لیکن یہ انداز کیوں اختیار فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ دراصل اس میں ایک چھوٹا سا اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، اور وہ کیا؟ اگر کوئی ایسی وجہ ہو گئی ہے کہ تم کسی خاتون کو طلاق دینا چاہتے ہو اور رشتہ ختم ہو رہا ہے، تو پھر اس کے بعد خود خالی ہو کے نہ بیٹھو، بلکہ بعد میں کسی اور سے شادی کرو۔ یعنی زندگی میں نکاح جو ہے، جو ہمارا تصور ہے کہ نکاح تو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس جملے کے اندر اس کی نفی فرما رہے ہیں۔ نکاح 10 دفعہ ہو سکتا ہے زندگی میں، 50 دفعہ ہو سکتا ہے، 100 دفعہ ہو سکتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ ہمارے ذہنوں میں نا یہ بات بڑی اس طرح بیٹھی ہوئی تھی، شادی ایک ہی ہوتی ہے اور ایک ہی ہونی چاہیے۔ میں نے ایک دفعہ نا ایک نوجوان سے بے تکلف آنا ان سے کہا کہ اللہ آپ کو اور بھی اچھی بیویاں نصیب فرمائے، تو کہنے لگا استغفر اللہ استغفر اللہ، قسم کیا بات ہے استغفر اللہ۔ تو استغفر اللہ وہ نا ایسے ڈر کے پتہ نہیں میں نے کیا اس کو کہہ دیا ہے۔ تو اسلام جو ہے اس کی ترغیب زیادہ کی ہے، کم از کم یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ نہیں کہ صرف مرد، عورت بھی، عورت کے لیے بھی یہی ہے۔ اگر تمہاری عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، ہاں تم شادی کر سکتے ہو۔ ایک بڑا گندا قسم کا میسیج بنا ہوا ہے کہ ایک بزرگ خاتون نے کسی جگہ پر اشتہار دیا ضرورت رشتہ، تو اس کو فون آیا کہ جناب آپ رشتے کے شروع میں فا لگانا بھول گئیں، یعنی آپ کو رشتے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے کی ضرورت ہے، وہ آئے اور آپ کی روح قبض کرے۔ کیوں بھائی؟ وہ زندہ ہے تو اس کو رشتے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام نے بوڑھی عورتوں سے شادی کی، بوڑھی عورتوں سے۔ اب کہنے کو تو حضور کہہ سکتے تھے بھائی تو تمہیں تو فرشتے کی ضرورت ہے، اب انتظار کرو کب فرشتہ آتا ہے۔ حضور نے فرشتہ نہیں، حضور نے نکاح کا پیغام بھیجا، فرشتے کا پیغام نہیں بھیجا، رشتے کا پیغام بھیجا حضور علیہ السلام نے۔ زندگی اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اور مرد ہو یا عورت ان کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے، یہ فطری چیز ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے، کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن دنیا نہیں ہونے دیتی، دنیا نہیں کرنے دیتی۔ ہمارے ساتھی ہیں، آج نہیں ہیں، تو کبھی کبھار مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اکیلے ہو گئے ہیں، آپ کے گھر والے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو آپ شادی کریں۔ کہتے ہیں میرے گھر میں بغاوت پیدا ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں تو کرنا چاہتا ہوں لیکن نقصان اس کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غیر شرعی طرز عمل ہے اور غیر فطری طرز عمل ہے۔ میں نے کئی دفعہ، اب تو سوشل میڈیا بڑا عام ہے نا، تو بزرگ ترین خواتین جو غیر مسلم ہیں ان کو دیکھا وہ نکاح کر رہی، بہت اچھا بھائی، اچھی بات ہے، جس میں کون سا گناہ والی بات، اچھی بات، ضرورت ہے اس کو ضرورت ہے، تو اگر 2 ساتھی ہو جائیں تو بہت اچھا ہے۔ اسلام مرد چاہتا ہے، کم از کم مرد تو چاہتا ہے، زندگی کسی بھی حصے میں ہو وہ تو چاہتا ہے، ہو ضرورت بھی ہے، چاہتا بھی ہے، خواہش بھی ہے، دنیا آگے ڈنڈے لے کے کھڑی ہو جاتی، غلط ہے یہ۔ اس لیے دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار فرمایا بڑا لطیف سا، اگر تم ایک کو طلاق دے رہے ہو نا تو وہ یوں سمجھو کہ اس کے بعد تم نے دوبارہ اور کرنا ہے، تو یوں سمجھو کہ تم نے بدلی ہے ایک طرح سے، کہ اس کو چھوڑ رہے ہو کسی مجبوری کی بنا پر، کوئی عذر پیش آ گیا، کوئی بھی ہے، چلیں
تو اس کے بعد پھر تم نے دوسرا کرنا ہے، ورنہ یہاں بنتا نہیں تھا۔ جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، کسی عورت کو طلاق دے رہے ہو تو ڈھیروں مال اگر تم نے اس کو دیا ہے واپس نہ لو، کہنا یہ چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو طرز عمل اور جو انداز اختیار فرمایا وہ یہ تھا اس کے بعد دوسری بھی ہونی چاہیے۔